عدت کیس والی گواہیاں ہیں، اور اس سے تو بہتر نہیں ہوگی جب عدت کیس بنا تھا، مولوی آ گئے تھے اور چیخ چیخ گلا پاڑ پاڑ کے جو ہے فتوے نازل کر رہے تھے. جب سیفور آیا تھا کہ جی آسمان گر جائے گا اور زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی، اتنا بڑا کیس ہے، کیا اشر نکلا؟ ایک کیس کوئی بتا سکتا ہے جس میں خان کی سزا سسٹین کر گئی ہو؟ سارے جھوٹے کیس ہیں. اور اب ان کو یاد آیا 1.5 سال کے بعد کہ 9 مئی میں جو ہے فیض حمید کا بھی کوئی کردار تھا. قانون یہ کہتا ہے جب آپ کسی پہ دعوے داری کرتے ہیں تو جو آپ کا پہلا بیان ہوتا ہے وہی آخری بیان ہوتا ہے. انہوں نے پہلا بیان اپنے ایف آئی آروں میں دیا ہے، 1.5 سال بعد ان کو جو ہے وہی نازل ہو گئی کہ فیض حمید، اور پھر فیض حمید تنہا کن عسکری قوتوں کو ہمارے حق میں استعمال کر گیا، کتنے فوج کے اندر لوگ پکڑے گئے، یا وہ جناب ریموٹلی بیٹھ کے ان کی کوئی ہمدردی تھی اور ہمدردی کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی پھر خان کے ساتھ ان کے تانے بانے ملائے جائیں. اپوزیشن کا موقف عوام تک پہنچے، لیکن بہرحال اللہ آپ لوگوں کو زندہ رکھے، ہمارا موقف انشاءاللہ پاکستان اور اوورسیز تک پہنچے گا. اچھا، آج کل جو فیک نیوز کا بہت زیادہ چرچا ہے، اور آپ تو سپہ سالار بھی کہہ رہے ہیں فیک نیوز کے حوالے سے. فیک نیوز کیا ہے؟ فیک نیوز میں وکیل ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں جو لا آف ٹارٹس ہیں، جس کے ذریعے کسی کی غلط آپ اگر خبر چلا کے اس کی توہین کرتے ہیں، ڈیفیمیشن کرتے ہیں، غلط، جھوٹی، من گڑت، تو اس کو ہم پہلے لا آف ٹارٹ میں سو کرتے تھے، لیکن اس کی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے ٹارشیس لائبلٹیز کے لیے ڈیمیجز بہت کم ایوارڈ ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دوسرا شخص جس نے مائک اور موبائل پکڑا ہوا ہے وہ جو مرضی ہوتی ہے تجزیہ کر لیتا ہے حقائق سے، جہاں سر پہ نہیں ملتے ہیں، اور بالخصوص جہاں انتہائی سینسٹیو معاملات پہ جھوٹ کو جو ہے جواز بنا کے من گڑت خبریں پھیلائی جاتی ہیں. وہ خبر جو جھوٹی ہو اور جس سے کسی انسان، سیاستدان یا کسی بھی شخص کی توہین ہوتی ہو، ایسے خبر کو آپ بھی کنڈیم کریں گے، ہم بھی کنڈیم کریں گے. لیکن اگر جائز حق سچ بات پہ کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، جب تک زندہ ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. سر آپ نے کہا کہ